آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز آیت نمبر 123 سے کریں گے، اور آیت نمبر 123 جو ہے وہ پچھلا جو سبق ہے اسی کی کنٹینیوشن ہے، کیونکہ ہم نے آیت نمبر 122 میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل عالم پر۔ اب یہاں پر آیت نمبر 123 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اسے کوئی سفارش ہی فائدہ دے سکے گی، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو آخرت کی یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اب آیت نمبر 24 سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتی ہوں۔ اگر آپ ایک دفعہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پورا قرآن سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی، کیونکہ بار بار جو قصہ آئے گا بنی اسرائیل کون تھے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تھی، اور پھر وہ نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل تک کیسے پہنچی تھی، یہ سٹوری آپ اچھے سے یاد کر لیں تاکہ آپ کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 18 رکوع میں بات مجموعی طور پر سابقہ جو امت مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل ان کی جانب ہے۔ ابتدائی 4 رکوع اگرچہ عمومی نوعیت کے حامل ہیں، لیکن ان میں بھی یہود کی طرف اشارے موجود ہیں۔ چوتھے رکوع کے آغاز سے 15ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیات تک ان 10 رکوعوں میں ساری گفتگو صراحیت کے ساتھ بنی اسرائیل کے ہی ساتھ ہے، الا یہ کہ ایک جگہ اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے، اور کچھ مشرکین مکہ کا بھی ہے اس میں تذکرہ۔ تو اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے بنی اسماعیل اور بنی اسماعیل 2 شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جو بڑے تھے، جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس آباد کیا تھا، جس سے ایک نسل بنی اسماعیل چلی تھی۔ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو ملی، لیکن اس کے بعد تقریباً 3000 سال کا فاصلہ ہے کہ اس شاخ میں کوئی نبوت نہیں آئی تھی۔ نبوت کا سلسلہ دوسری شاخ میں چلتا رہا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف سبھی نبی بنے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تک 1400 برس مسلسل ایسے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا تار کبھی ٹوٹا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک تیسری شاخ بھی بنو قطورہ کے نام سے تھی، یہ آپ کی تیسری بیوی تھی۔ انہی میں سے بنی مدین یا بنی مدیان تھے جن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں نبوت کا سلسلہ ٹوٹا رہا، یہاں تک کہ تقریباً 3000 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ کی بعثت کے بعد امامت جو تھی وہ موجودہ امت مسلمہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس انتقال امامت کے وقت بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کے اور بنی اسماعیل کے مابین جو قدر مشترک تھی، جو ایک جیسی چیزیں تھیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو یہ بات سمجھانا آسان ہو جائے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد بھی ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، اور یہ دوسری نسل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہے۔ اس حوالے سے یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اب اسے اہل توحید کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ یہاں 15ویں رکوع سے 18ویں رکوع تک یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے، اس کا اصل مضمون جو ہے وہ تحویل قبلہ ہی ہے۔ آیت نمبر 124 میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ اس آیت مبارکہ میں ان کی پوری داستان ابتلا کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا ہے، اور فَأَتَمَّهُنَّ کا لفظ ان تمام امتحانات کا نتیجہ ظاہر کرتا ہے
کہ وہ ان سب میں پورے اترے، ان سب میں پاس ہو گئے، ہر امتحان میں نمایاں حیثیت سے کامیاب ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولا، کہا انی جاعلک للناس اماما، تو تب فرمایا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے یا نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا، یعنی تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھی راہ پر چلیں گے، ان سے متعلق ہمارا یہ وعدہ ہے، لیکن یہ عہد نسلیت کی بنا پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے ہوگا وہ اس کا حقدار ہوگا۔ اور آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب ہم نے اس گھر بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ، اور انہیں امن کا گھر قرار دے دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ دور جدید کے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ پوری جگہ ہی مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے تھے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں پختہ روایات ہیں کہ جس طرح حجر اسود جنت سے آیا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک پتھر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے درمیان آپ اس پر کھڑے ہوتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جیسے جیسے تعمیر اوپر جاتی رہتی تھی ان کے لیے یہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان بھی ہیں۔ یہی پتھر مقام ابراہیم ہے جو اب بھی محفوظ ہے۔ بیت اللہ کا طواف مکمل کرنے کے بعد اسی کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر پاکیزگی سے مراد دونوں طرح کی پاکیزگی ہے، یعنی ظاہری صفائی بھی اور باطنی صفائی بھی۔ ظاہری صفائی سے یعنی کہ وہاں پہ جو لوگ حج کرنے آ رہے ہیں وہ صاف ستھری جگہ ہو، وہاں پہ گندگی نہ ہو، اور باطنی صفائی سے یہ ہے کہ وہاں پہ توحید کا چرچا ہو۔ اور آیت نمبر 126 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور یہاں آباد ہونے والے یعنی بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر، کہ جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہاں پر غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی احتیاط برتی اور اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہیں کی، بلکہ صرف ان کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ پہلی دعا میں وَمِن ذُرِّيَّاتِي کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، لیکن یہاں پر معاملہ مختلف نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو بھی میں دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا ہی۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے انہیں میں امامت میں شامل نہیں کروں گا، لیکن بہرحال دنیاوی زندگی کا مال و متاع تو میں ان کو بھی دوں گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہیں آہستہ آہستہ لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور آیت نمبر 127 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں لفظ قواعد جو آیا ہے اسے ذرا نوٹ کر لیجئے کہ یہ قاعدے کی جمع ہے اور بنیادوں کو کہا جاتا ہے۔ اس لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اصل معمار اور بانی نہیں ہیں۔ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جو کہ ہم نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 96 میں یہ الفاظ آئے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا یہی ہے جو مکہ ہے۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کم و بیش 4000 برس کے دوران
روئے زمین پر کوئی مسجد ہی تعمیر نہ ہوئی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا سب سے پہلا گھر یہی کعبہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی صرف بنیادیں باقی رہ گئی تھی، اور چونکہ یہ ایک ایسی وادی میں واقع تھا جو سیلاب کا راستہ تھی، لہٰذا سیلاب کی وجہ سے اس کی سب دیواریں بہہ گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کو پھر سے اٹھایا تھا۔ سورۃ الحج میں یہ مضمون بہت تفصیل سے آئے گا، انشاءاللہ وہاں ہم اس کی اور بھی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، ہماری اس کوشش کو اور ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 13 سال تھی۔ آپ علیہ السلام اس کام میں اپنے والد محترم کا ہاتھ بٹا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ دیکھیں دعا بھی کیا کر رہے تھے کہ انکا انت السمیع العلیم، کہ یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کیا کر رہے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا مطیع فرما بردار رکھ۔ اور نوٹ کیجئے کہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، تو میں اور آپ اگر اپنے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی، اسلام پر ہوگی، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ چنانچہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر وہ دعا کر رہے ہیں، ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھائیو جو تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتائیے۔ اے ہمارے پروردگار، تیرا یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس کی زیارت سے متعلق جو رسومات ہیں، جو مناسک حج ہیں، وہ ہمیں سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما، ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما، انکا انت التواب الرحیم، کہ اے اللہ یقیناً تو ہی تو ہے جو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور آیت نمبر 29 میں بھی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں اٹھائیو ایک رسول خود انہی میں سے۔ فیہم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل یعنی بنی اسماعیل مراد ہے۔ وہ دونوں دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ہماری اس نسل میں سے ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، باہر کا نہ ہو، تاکہ ان کے اور اس کے درمیان کوئی اجنبیت کا پردہ حائل نہ ہو، جو انہیں تیری آیات پڑھ کے سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہاں پہ آپ یہ غور کیجئے کہ کتاب کا صرف پڑھ کر سنا دینا تو بہت آسان کام تھا، اس کے بعد کتاب اور اس میں موجود حکمت کی تعلیم دینا اور پھر اسے دلوں میں بٹھانا اصل مقصد تھا۔ اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،